حي على ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ حضرت الامیر صدر مجلس، علماء، اساتذہ کرام، طلباء، لاہور کے میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہم یہاں ایک طلباء میں تکمیل قرآن کی ایک خوبصورت تقریب میں جمع ہیں۔ مجھ سے ماقبل آپ نے ذی وقار علماء کرام کا بیان سنا۔ اللہ نے جو کچھ توفیق دی، اس کی دی ہوئی توفیق سے کچھ عرض کرنے کی سعادت انشاءاللہ میں بھی حاصل کروں گا، اور پھر حضرت الامیر کا خطاب آخر میں ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے حکم ملا ہے کہ قرآن مجید کے حقوق کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں کہ اللہ کی اس کتاب کا اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے۔ یہ سمجھنا، یہ جاننا
بحیثیت مسلمان کے ہم پر لازم ہے، کیونکہ جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا تو ہم اس کی ادائیگی کی فکر بھی نہیں کریں گے۔ بنیادی طور پر قرآن مجید کے ہم پر 5 بنیادی حقوق ہیں۔ پہلا حق ہے اسے ماننا، ایمان لانا۔ دوسرا حق ہے اسے پڑھنا۔ تیسرا حق ہے اسے سمجھنا۔ چوتھا حق ہے اس پر عمل کرنا، اور 5واں حق ہے اسے دوسروں تک پہنچانا۔ یہ بحیثیت مسلمان کے ہماری یہ ذمہ داری۔ صرف قرآن مجید لے کر گھر میں رکھ لینا، جب کبھی قسم کی ضرورت پڑے اسے ہاتھوں میں یا سر پہ اٹھا لینا، یہ قرآن مجید کا نہ تو حق کی ادائیگی ہے اور نہ بھیجے جانے اور نزول کا یہ مقصد ہے۔ یا نیا مکان بناؤ تو جی دادی اماں سے جب مشورہ کرتے ہیں تو وہ بتاتی ہیں بیٹا نیا گھر بنایا ہے پہلے قرآن شریف لے جاؤ۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن قرآن کے بھیجے جانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ نیا مکان بنے تو پہلے وہاں قرآن آئے، پھر نمک آئے اور پھر جھاڑو آئے۔ یہ بڑی بوڑھیوں کے فتوے ہوتے ہیں۔ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اور عظیم کتاب اپنے اندر مقاصد بھی عظیم رکھتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے، ہم نے اس کتاب پر اتنا ظلم کیا کہ آج عظیم ہونے کے باوجود یہ دنیا کی مظلوم ترین کتاب بنی ہوئی ہے، اور وہ ظلم کوئی غیر نہیں، ہم کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے نسخے لوگ گھول گھول کر پی رہے ہیں۔ یہ قرآن کے بھیجے جانے کا مقصد نہیں تھا۔ قرآن بازو پہ باندھنے کے لیے، گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن تو دلوں کے زنگ اتارنے کے لیے آیا ہے، اور دلوں کا زنگ اسے گھول کر پینے سے نہیں اترتا۔ شفا کا بھی طریقہ ہے، شفا قرآن میں ہے، شہد میں بھی ہے، کلونجی میں بھی ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے نا۔ اب کلونجی میں جو شفا ہے، کیا آپ کو اس طرح شفا ملے گی کہ 1 کلو کلونجی لے کر شاپر میں ڈال کے رسی باندھ کے گلے میں لٹکا لے، ساری زندگی لٹکائے پھرے؟ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کلونجی میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے، تو وہ علاج لٹکانے سے تو نہیں ہوگا، وہ لٹکانے سے نہیں ہوگا۔ قرآن کو اللہ نے گلے میں لٹکانے یا بازو پہ باندھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ بہت سطحی مقاصد ہیں جو ہم نے قرآن کے ساتھ ظلم کیے، اور پھر اسی کے ساتھ آدمی واش روم بھی جاتا ہے، بیوی کے پاس بھی جاتا ہے۔ یہ قرآن کا ادب اور احترام ہے، اور یہ ظلم مسلمان کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، اگر ایک شخص کسی حکیم سے، کسی ڈاکٹر سے ایک نسخہ لکھوا کے لاتا ہے، اور وہ نسخہ لکھانے کے بعد وہ میڈیکل اسٹور سے اس نسخے کے مطابق دوائی لینے کی بجائے اس نسخے کو سنار کے پاس جا کر لپیٹ کے پھر اس کو چاندی کی ڈبیا میں بند کرا کے وہ اس کو گلے میں لٹکا لیتا ہے، تو کیا خیال ہے شفا مل جائے گی؟ اور اگر کوئی ایسا کرے تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ یہ اچھا عقل مند آدمی ہے یا بے وقوف ہے؟ کیا کہیں گے آپ کہیں گے بے وقوف۔ اور یہی سلوک آج مسلمان قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کو تو کبھی بے وقوف نہیں کہا،
اور اگر کوئی ڈاکٹر کے نسخے کو گلاس میں گھول کر پی جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ عقل مند ہے، بے وقوف ہے؟ لوگ چینی کی پلیٹوں میں آپ زعفران کے پانی سے قرآن لکھ لکھ کے گھول کے پی رہے ہیں، آپ نے انہیں تو کبھی بے وقوف نہیں کہا۔ میرے بھائی، قرآن بڑے عظیم مقاصد رکھتا ہے، عظیم مقاصد، اور اس کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر قرآن مجید اے انسان تیرے دل اور تیرے سینے پر اتارنے کے بجائے ہم پہاڑوں پر اتارتے، قرآن کی ہیبت کا یہ عالم ہے، قرآن کی عظمت کا یہ عالم ہے، قرآن کے روب کا یہ عالم ہے۔ علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، فرمایا دیکھنے والے تو دیکھتا یہ پہاڑ جیسی مضبوط چیز بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی، اتنی بھاری بھرکم چیز بھی اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ آج انسان کتنا سنگ دل ہو چکا ہے کہ اس کا دل اللہ کے خوف میں کبھی کب کپاتا نہیں، قرآن سن کر کبھی روتا نہیں، حالانکہ پہاڑ جب پھٹتے ہیں اللہ رب العالمین کے ڈر سے تو پانی کے چشمے جاری ہو پڑتے ہیں، لیکن اے انسان تو کتنا سنگ دل ہو گیا، کتنا سنگ دل ہو گیا، تیری آنکھ سے اللہ کے ڈر میں کبھی ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں بہا۔ اللہ رب العالمین کی قرآن کی، اللہ رب العالمین کی اس کتاب کی عظمت کا یہ عالم ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو دنیا کو بالکل سیدھا راستہ دکھاتی ہے، سیدھا راستہ تمہیں دکھانے والی یہ کتاب، جنت کے دروازے پر لے جانے والی تمہیں یہ کتاب، بالکل اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچانے والی تمہیں یہ کتاب، بشرط کہ اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اسے پڑھا بھی جائے، سنا بھی جائے، دیکھا بھی جائے، سمجھا بھی جائے، مانا بھی جائے، عمل بھی کیا جائے تو آپ کو وہ سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ پہلا، ایمان لانا۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے انبیاء میں سے آخری پیغمبر ہیں، ان پر اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ جبریل امین لے کر کے آئے ہیں اور بڑی امانت و دیانت کے ساتھ جیسے اللہ نے بھیجا تھا ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچا کے چلے گئے ہیں، اور یہ اس پر ہمارا ایمان اور یقین اسی طرح ثابت اور قائم رہے گا اور اسی طرح مانا جائے گا جب اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو مانے گا، جب ہم اسی طرح اسے مانیں گے، اسی طرح تسلیم کریں گے۔ یہ نہیں کہ یہ کچھ کمی رہ گئی ہے، کسی غیب امام کے پاس کچھ حصہ رہ گیا ہے، وہ قیامت سے پہلے آئے گا، وہ پورا حصہ لے کر کے آئے گا۔ یہ جو کچھ ہے یہ مکمل ہے، اس میں کچھ کمی نہیں، کچھ آنے والا نہیں، بلکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ کہہ کر اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا اب قیامت سے پہلے اس دین میں کسی چیز کی مزید ضرورت ہی نہیں، قیامت تک کے لیے یہ مکمل ہے اور اللہ رب العالمین نے اسے پسند کیا ہے۔ پھر رہی اس کی تلاوت، اسے پڑھنا، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، یہ قرآن کا حق ہے، اور پڑھنے میں صحت کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، مخارج کے ساتھ پڑھیں۔ جس طرح دیکھیے یہاں ہمارے ہاں دو طرح کے اسکول چلتے ہیں، ایک وہ
پیلے اسکول ہوتے ہیں جسے سرکاری اسکول کہا جاتا ہے، کچھ انگلش میڈیم ہوتے ہیں جو بڑے مہنگے اسکول ہوتے ہیں۔ جو بچے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں وہ جب دکان پہ جاتے ہیں اور پیسے دکاندار کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں انکل بسکٹ دیجیے گا، بسکٹ دیجیے گا، اور وہ اسے وہی بسکٹ جو وہ مانگ رہا ہے وہ دیتا ہے۔ اور سرکاری اسکولوں والے بچے جاتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں چاچا بسکٹ دے، وہ بسکٹ بولتا ہے، یہ بسکٹ بولتے ہیں، حالانکہ دونوں کو بسکٹ ہی ملتے ہیں۔ لیکن سننے والا آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار یہ کسی اچھے اسکول سے پڑھا ہے، لفظ کی ادائیگی تلفظ بالکل صحیح ادا کرتا ہے، یہ کسی اچھے اسکول سے پڑھا ہے۔ قرآن مجید کو آپ ایسے پڑھیں کہ قرآن مجید کو آپ ایسے پڑھیں کہ جب سننے والا سنے تو وہ بھی کہے کسی اچھے ادارے سے پڑھا ہے، کسی اچھے استاد سے پڑھا ہے، کسی اچھے قاری سے پڑھا ہے۔ یہ اہتمام کے ساتھ مدارس میں ایسے اساتذہ کا اہتمام ہونا چاہیے جو قرآن مجید صحت کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھا سکتے ہیں، اور پھر ان استادوں سے طلباء کو پڑھایا جائے تاکہ صحیح پر۔ اسی طرح اذان دینے کا بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے، اور بلکہ کئی مساجد میں لوگ بابے لڑ پڑتے ہیں کہ تو نے اذان کیوں دی، اذان تو میں دوں گا، بتیسی بھی نہیں ہے، بتیسی بھی غیب ہے، اب تلفظ نکلے گا تو نکلے گا کیسے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جلال پور میں ہم پڑھا کرتے تھے، وہاں ایک مؤذن تھے، کسی کو اذان دینے ہی نہیں دیتا تھا۔ مؤذن کیا تھے؟ بس زبردستی بنے ہوئے تھے۔ مؤذن اور تھا، اسے جھاڑو پہ لگایا ہوا تھا، حالانکہ وہ اچھا، آواز بھی اچھی تھی، تلفظ بھی اچھا تھا، نوجوان تھا۔ وہ بابا جب اذان دیتا تھا تو وہ الفاظ آج تک مجھے یاد ہیں، حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح، یہ جو الفاظ ہیں اس کو وہ کہتا تھا حی علی الصلاح کو حیا کے لسیلہ، حیا کے لسیلہ، اور حی علی الفلاح کو کہتا تھا حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح۔ اب یہ کیا تلفظ ہے، کیا ادائیگی ہے؟ نہ وہ میننگ ہے، نہ وہ معنی ہے، نہ وہ مفہوم ہے، صرف ضد میں لگا ہوا ہے کہ اذان کا ثواب میں لوں گا۔ ثواب لے لیکن اس کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں، قرآن پڑھ لیکن قرآن کے تقاضے بھی تو ہیں، وہ تقاضے بھی پورے کرو۔ اب مثلا قرآن مجید میں آتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، کاف دو نقط والی قلوب، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب جو لوگ مخارج نہیں نکالتے وہ اس کو لکیر والی کاف کے ساتھ پڑھتے ہیں، فی قلوبہم مرض، اس کا مطلب ہے ان کے کتوں میں بیماری ہے۔ بڑا فرق ہے، یعنی عام زبان میں اور قرآن مجید میں یہ بنیادی فرق ہے۔ مخارج کے فرق سے بھی معنی بدل جاتے ہیں، زبر زیر کے فرق سے بھی معنی بدل جاتے ہیں، تو اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے اگر صحت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین وہ اجر نہیں دے گا جس کا وعدہ اس نے ہم سے کیا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب نے بھی فرمایا، آپ نے فرمایا من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو خوبصورت کر کے نہیں پڑھتا۔ قرآن کے اپنے لہجے میں، عرب کے لہجے میں، تجوید کے ساتھ، صحت کے ساتھ جو قرآن کو نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ پڑھنے کا حق، قرآن مجید کو پڑھا جائے لیکن اسی حق کے ساتھ جس کا وہ استحقاق رکھتا ہے۔ اب دیکھیے صحابہ قرآن پڑھتے تھے، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین بھی ان کے قرآن کو توجہ سے سنتا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے ابی تم مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے کہا، عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے تو آپ سے سیکھا ہے اور ہم آپ کو سنائیں، گویا آپ تو ہمارے استاد ہیں، آپ معلم قرآن ہیں، آپ کے سامنے ہم کیا سنائیں گے اور کیا پڑھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ابی سے کہو قرآن۔
تو بھائی رو پڑے، اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لے کر کے کہا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے تیرا نام لے کر کے کہا۔ وہ بھی تو ہستیاں تھیں نا جن کی زبان سے قرآن پڑھنا اللہ رب العالمین کو اچھا لگتا ہے، اور اللہ حکم کرتا ہے کہ ویسے کہو قرآن سنائے۔ اور قرآن سے ایک خاص محبت اور قرآن پڑھنے کا ایک خاص انداز ہے جو عرب کا لہجہ ہے، قریش کا لہجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قریشی تھے، اس انداز پہ جو ہے قرآن مجید کو پڑھا جائے اور اسی انداز پہ قرآن مجید کو سیکھا جائے۔ تیسری بات ہے قرآن مجید کو سمجھنا، یہ قرآن مجید کا تیسرا حق۔ سمجھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اس قرآن میں میرے رب نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ گویا اس کا آپ کو ترجمہ پڑھنا، اس کی تفسیر پڑھنی، اس کو اپنی زبان میں ترجمہ کر کے آپ کو سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اب آپ کے پاس ایک بڑا عذر ہے کہ میں تو پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں، میں سرائکی ہوں، میں اردو دان ہوں، تو میری تو یہ مادری زبان ہی قرآن مجید والی زبان عربی نہیں ہے، تو میں اسے کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں۔ دیکھیے، مثال کے طور پر آپ کا ایک بیٹا سعودی عرب کمانے گیا، اور پہلے تو وہ فون بھی کرتا رہا، خط بھی بھیجتا رہا، اور میسیجز بھی آتے رہے، اور پیسے بھی بھیجتا رہا، لیکن 1 سال کا عرصہ بیت گیا، اس کا فون بند ہو گیا، میسیجز آنے بند ہو گئے، ریال آنے بند ہو گئے، سب کچھ بند ہو گیا، اور اطلاع بھی نہیں ہے کہ وہ بیٹا زندہ ہے کہ فوت ہو گیا، یہ اطلاع بھی نہیں ہے۔ اب ماں باپ پریشان ہیں کہ بیٹے کی کوئی خبر آئے، کوئی چٹھی آئے، کوئی پتہ چلے کہ ہمارا بیٹا کس حال میں ہے۔ وہ ڈاکیے سے کہتا ہے، پوسٹ مین سے کہتا ہے کہ بھائی جنید میاں، میرے بیٹے کی کوئی چٹھی آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ وہ کہتا ہے ہاں آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ جیسے آئے گی میں پہنچاؤں گا۔ 1.5 سال اسی انتظار میں گزر گیا۔ دوپہر کا وقت، آپ کی بیگم نے کھانا بنایا، دسترخوان لگایا، وہاں آپ بھی بیٹھ گئے، بیگم بھی بیٹھ گئی، باہر دروازے پہ بیل بجی، دستک ہوئی، اور پوسٹ مین نے آواز دی کہ بھائی جس چٹھی کا آپ کو انتظار تھا وہ چٹھی آ گئی ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، ابھی آپ کیا کہیں گے کہ بھائی ابھی ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، تھوڑا رکو، ہم روٹی کھا لیں پھر آپ سے ملتے ہیں، ایسا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ فوراً بھاگیں گے، کھانا چھوڑیں گے، چٹھی لیں گے۔ چٹھی آپ نے کھولی اور چٹھی عربی میں ہے، اور آپ پنجابی ہیں، آپ سندھی ہیں، آپ سرائکی ہیں، آپ کو وہ زبان جو اس نے، چونکہ وہ اتنے سالوں سے سعودیہ گیا ہوا ہے، تو اس نے یہ سوچے بغیر کہ ابا کو تو یہ زبان آتی نہیں ہے، لیکن اس نے بہرحال لکھ مارا، چٹھی عربی میں۔ اب آپ کیا کہیں گے بیگم سے کہ بیگم تیرے بیٹے نے تو خطی عربی میں لکھ دیا ہے، لے جائے اس کو چولہے میں ڈال دے یا تندور میں ڈال دے، ایسا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کیا کریں گے اس خط کے ساتھ؟ آپ کسی ایسے مولوی کو ڈھونڈیں گے جو عربی جانتا ہوگا، آپ اس کے پاس جائیں گے، ابھی آپ کی روٹی وہیں رکھی ہوئی ہے، آپ پریشان ہیں، 1.5 سال سے میرے بیٹے کی چٹھی نہیں آئی تھی، آج پہلی دفعہ آئی ہے، آپ مولوی صاحب ڈھونڈ کے اس سے چٹھی کا ترجمہ کرائیں گے۔ مولوی صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، جلدی سے بتاؤ میرا بیٹا کس حال میں ہے۔ ارے بیٹے کی چٹھی ہے، آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور اس کے ترجمے کراتے پھر رہے ہیں، لیکن رب کی چٹھی جو 1400 سال سے آپ کے پاس آئی ہے، اس کے لیے کسی عالم کے پاس جایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ بیٹے سے رشتہ ہے، رب سے ہمارا کیا رشتہ؟ رب سے کوئی گویا تعلق ہی نہیں ہے۔ 40 سال سے یہ چٹھی اس انتظار میں ہے
کہ میں جن بندوں کے لیے بھیجی گئی ہوں وہ بندے مجھے کھول کے تو پڑھیں۔ اور اللہ یہ دعوت فکر دیتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ارے ہم نے قرآن کو تمہارے فہم کے لیے آسان کیا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ کوئی ہے اسے سمجھنے والا؟ قرآن دعوت فکر دیتا ہے اور آپ اس طرف آتے ہی نہیں۔ وارث اور ہیر رانجھے کے دوڑے تو بڑے یاد ہوتے ہیں، سیف الملوک پہ تو بہت جھومتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو پڑھو بھی اور قرآن مجید کو سمجھو، یہ ہمارے اوپر فرض ہے اس کا سمجھنا۔ چوتھی بات، قرآن مجید پر عمل کرنا۔ یہ قرآن مجید کا چوتھا بڑا حق ہے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے اس میں احکامات دیے اور ان احکامات کی تشریح اور توضیح جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اپنی امت کو سمجھائی ہے، اس پہ ہم عمل کریں۔ اکیلا قرآن بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ یہ لوگ بہت سارے دھوکہ دیتے ہیں، میاں قرآن قرآن قرآن، بس حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، باقی چیزوں میں تو کوئی ضعیف ہے کوئی صحیح ہے۔ اس کے چکر سے بچنے کے لیے میرے بھائی، قرآن کو قرآن بھی حدیث نے منوایا، رسول اللہ نے منوایا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ورنہ قرآن ہمارے نزدیک اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ نبی کریم کی زبان سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں تک یہ میسج دیا کہ یہ قرآن میری کتاب، اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، لہٰذا اسے سمجھا بھی اسی کی زبان سے جائے گا۔ ورنہ تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں قرآن پاک میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر دیں تو پھر ہم اس پہ عمل بھی نہیں کر سکتے، سمجھنا تو دور کی بات ہے، اس پہ عمل بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کہتا ہے جس عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں، جس عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، جس کو الگ الگ موقعوں کی، مرہ میں الگ الگ موقع ہے، مرتان الگ الگ موقعوں میں 2 موقع اگر کسی مرد نے استعمال کر لیے، اب اس کے پاس 1 موقع ہے، فامساک بمعروف، یا تو تیسری طلاق کو روک کر اپنا گھر دستور کے مطابق بسا لے، یا پھر او تسریح باحسان، یا پھر تیسری دے کر اسے بڑے اچھے اور سلیقے کے ساتھ اسے رخصت کر دیں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے اور حدیث بھی کہتی ہے کہ وہ عورت ہمیشہ کے لیے اپنے اس سابقہ شوہر پر، خامد پر حرام ہو جاتی ہے۔ اب یہاں قرآن نے ایک مسئلہ واضح کیا کہ اگر وہی عورت اور پہلا خامد اگر دوبارہ آپس میں ملنا چاہے تو اس کے لیے قرآن نے ایک شرط رکھی، وہ پہلے وہ پوری کی جائے جسے کچھ لوگوں نے آرٹیفیشل نکاح کا نام دے کر، اسے حلالے کا نام دے کر اسے سلسلہ شروع کیا۔ قرآن کہتا ہے وہ شرط یہ ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، اس وقت تک وہ پہلے خاوند سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ دوسرا نکاح نہ کر لے۔ اسی چیز کو بیس بنا کر بیچ میں حلالے کو گزارا گیا۔ یہ کام آرٹیفیشل تھا، جبکہ اللہ جس کام کا حکم دے رہا ہے وہ ایک حقیقی ہے، اصلی بنیادوں پر ہے۔ جس طرح پہلا نکاح ہوا تھا اسی طرح دوسرا ہو، اور جس طرح پہلا جھگڑا ہوا تھا اسی طرح اپنے آپ کسی بھی بات پر دوسرا جھگڑا ہو، پھر وہ شخص طلاق دے، پھر عورت عدت گزارے، پھر وہ پہلے خاوند کے ساتھ اگر چاہے اور پہلا خاوند بھی چاہے، اس کا ولی بھی چاہے، تو ان کا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں جو نکتہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ حدیث کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کہتا ہے صرف دوسرا نکاح شرط، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، قرآن کے الفاظ، اور پورے قرآن میں وہ دوسری تشریح نہیں ہے جو حدیث میں کی ہے۔
قرآن کہتا ہے عورت کا دوسرا نکاح کر دو، پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، نکاح کافی نہیں ہے، نکاح کافی نہیں ہے، اس عورت کے ساتھ خلوت صحیحہ بھی ضروری ہے۔ نکاح کے بعد عورت کے ساتھ وہ دوسرا خاوند ہم بستر بھی ہو، خلوت صحیحہ کرے، پھر اس کے بعد اتفاق سے اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو عدت گزارنے کے بعد پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ تشریح کس نے کی؟ جس پر قرآن نازل ہوا ہے۔ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے جس ہستی پر قرآن نازل ہوا ہے اس ہستی کو ہم جدا کر کے ہم قرآن مجید کو محض لغت کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کریں، تو ایسا ہم نہیں کر سکتے، ایسا ہم نہیں کر سکتے، اور قرآن سمجھ میں بھی نہیں آئے۔ قرآن مجید کہتا ہے ہر وہ جانور، ہر وہ حلال جانور جس پر آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا، تکبیر نہیں پڑھی، ذبح نہیں کیا، وہ حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتہ، یہ جو میتہ ہے پہلا، وہ ایسا حلال جانور جس کو تکبیر نہیں پڑھی، بیمار ہو کر مر گیا، گلا گھٹ کر مر گیا، آپس میں لڑ کے مر گئے، گر کے مر گیا، حادثے میں مر گیا، کسی بھی شکل میں مر گیا، وہ مردار ہے، وہ میتہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ حرام ہے۔ جب تک تکبیر پڑھ کر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح نہ کرے۔ مجھے بتائیے کسی بھی مسلک کا، کسی بھی مسلک کا کوئی مسلمان مچھلی کو ذبح کر کے کھاتا ہے؟ کھاتا ہے؟ قرآن کے مطابق یہ سب حرام کھا رہے ہیں، قرآن کے مطابق یہ سب حرام کھا رہے ہیں، قرآن کے ہوتے ہوئے اب اس کو ہم پر حلال کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ بخاری کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے دو مردار تم پر حلال کیے، دو مردار تم پر حلال کیے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، یہ جو فصلوں کو تباہ کرتی ہے، فصلوں کو کھاتی ہے، اس میں یعنی جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں اور درختوں کے پتے ہر چیز چٹ کر کے چلی جاتی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی آئی تھی بلوچستان وغیرہ پنجاب کے بھی کچھ علاقوں میں، اس کا بس سر کاٹ دو، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، پر نوچ لو یا ایسے ہی بھون لو، اس کا جو بیچ کا وائٹ وائٹ دھڑ ہوتا ہے اسے آگ پہ سینکو اور کھا لو۔ تو ان دو چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر یہ دونوں چیزیں بغیر ذبح کے اللہ نے حلال کر دی۔ قرآن کہتا ہے جب تک ذبح نہ کرو حرام ہے، تو گویا یہ بھی قرآن مجید کا حق ہے کہ اس کو حدیث کے ساتھ ملا کر قرآن مجید کو سمجھا جائے، قرآن مجید کی توضیح اور تشریح اسی سے مانی جائے۔ پانچواں اور آخری حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ آپ اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، آج دنیا علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید خود بھی پڑھتا ہے، اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے، دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے، سیکھتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو گویا خیر لوگوں میں خیر تبھی انہیں حاصل ہو سکتی ہے جب وہ قرآن سے رشتہ جوڑیں گے۔ اللہ کے حبیب نے انہیں سب سے بہتر قرار دیا، اور یہ طلباء، یہ علماء اس اعتبار سے خیر الناس ہیں جن کا رشتہ قرآن پاک سے جڑا ہوا ہے، جن کی زندگیاں قرآن پاک پڑھنے میں گزر جاتی ہیں یا قرآن پڑھانے میں گزر جاتی ہیں۔
قرآن سمجھنے میں گزر جاتی ہیں یا قرآن سمجھانے میں گزر جاتی ہیں۔ کوئی شیخ القرآن کہلاتا ہے، کوئی قاری القرآن کہلاتا ہے، کوئی حافظ قرآن کہلاتا ہے۔ قرآن کے اس پیغام کو دنیا میں وہ پہنچاتا بھی ہے، پھیلاتا بھی ہے، نمازوں میں بھی، عام دنوں میں بھی ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے سینے کو منور کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ رب العالمین کی اس کتاب کے حقوق ادا کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا لو ان قرآنا سجرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى، اے دنیا والو یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، اگر دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہوتی جس کتاب کے ذریعے اس زمین کا سینہ پھاڑا جا سکتا، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا کر چلایا جا سکتا یا مردوں کو بلوایا جا سکتا، تو یہ ساری خصوصیات اسی قرآن میں موجود ہے۔ یہ مردوں کو بلوانے پر بھی یہ قرآن قادر ہے، پہاڑوں کو چلانے پر بھی قادر ہے، زمین کو چار کرنے پر بھی قادر ہے۔ لیکن مسلمانوں، اس قرآن کے ذریعے اپنے سینے بھی تو چار کرو، اس قرآن کے ذریعے اپنے سینوں میں اس قرآن کی عظمت کو بٹھاؤ، اس قرآن کی محبت کو بٹھاؤ۔ انشاءاللہ یاتی یوم القیامت شفیعاً، قیامت کے دن یہی قرآن پاک ہوگا جو آپ کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا 30 آیات پر مشتمل یہ سورہ ملک اللہ رب العالمین کی جناب میں آئے گی۔ جو بندہ روزانہ اس کی تلاوت کرتا ہے، زیادہ نہیں، صرف 30 آیات ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے آئے گی۔ اللہ کے قرآن کی یہ سورت اللہ سے مناظرہ کرے گی، اللہ سے بحث کرے گی، یا اللہ یہ بندہ دوزخ میں جا رہا ہے، مجھے پڑھا کرتا تھا، ہمیشہ پڑھا کرتا تھا، بحث اس بات پہ کرے گی اے اللہ یا اس بندے کو بخش کر جنت میں داخل فرما یا مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس صورت کی لاج رکھے گا، اس بندے کو معاف فرمائے گا۔ قرآن سے رشتہ جوڑیے، قرآن سے تعلق قائم کیجئے، ایک مسلمان کی حیثیت سے بچوں کو قرآن پڑھائیے، ایسے اداروں کا تعاون کیجئے، ایسے اساتذہ کی عزت کیجئے، علماء کی عزت کیجئے، علماء کی صحبتیں اختیار کیجئے، علماء کا احترام کیجئے، مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹنے بٹنے سے بچائیے، ان میں اتحاد اور محبت پیدا کیجئے۔ اور یہ قرآن اور حدیث محبت پیدا کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔ اگر ہم ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں یقیناً اللہ ہمارے دلوں کو جوڑے گا۔ حتیٰ کہ میں آخری حدیث سنا کر بات کو ختم کروں گا۔ آج لوگ بڑے بڑے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے۔ اہل حدیثوں، ٹھیک ہے ہم لوگوں نے تقلید کی مخالفت کی، لیکن تمہیں یہ تو کبھی نہیں کہا کہ اپنے علماء کا احترام چھوڑ دو، علماء کا ادب چھوڑ دو، علماء کی تعظیم چھوڑ دو۔ ادب، تعظیم، احترام الگ چیز ہے، تقلید بالکل الگ چیز ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس جبریل جب پہلی وحی لے کر کے آئے، پہلی وحی لے کر کے آئے اور کہا اقرا، اللہ کے حبیب پڑھیے، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے فاخذنی، حضرت جبریل نے مجھے پکڑا، فخذنی، مجھے پکڑ کر سینے کے ساتھ لگا کر دبایا، جیسے کوئی بچھڑا ہوا یار بچھڑے ہوئے یار کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگاتا ہے اور فرط محبت میں دباتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اس نے ارسلنی، پھر مجھے چھوڑا، پھر کہا اقرا پڑھیے، میں نے کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں۔ اس نے پھر دوبارہ مجھے پکڑا،
دوبارہ گلے سے لگایا، دوبارہ مجھے بھیجا، پھر چھوڑا۔ اسی طرح 3 دفعہ عمل کیا۔ جب تیسری دفعہ مجھے پکڑ کے اپنے سینے سے لگایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، جو جبریل سننا چاہتے تھے رحمت عالم کی زبان پر قرآن کی وہ آیات مچلنے لگی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس سارے منظر میں کس بات کا فرق آیا کہ وہ ذات، وہ ہستی جو یہ کہہ رہی تھی میں پڑھنا نہیں جانتا، آخر کس نے پڑھا دیا کہ آپ پڑھنے والے بن گئے؟ تھوڑے لمحے پہلے یہ کہنا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، پھر پڑھنے لگ جانا، یہ جبریل کی جپی کا کمال تھا۔ علماء سے جب بھی ڈالا کیجئے، علماء سے ملا کیجئے، علماء کو محبت سے اپنے سینے سے لگایا کیجئے، جیسے جبریل کے سینے کا علم اللہ رب العالمین نے محمد عربی کے سینے میں منتقل کیا۔ انشاءاللہ جب آپ محبت سے علماء کو ملا کریں گے، اللہ رب العالمین بھی علماء کے سینوں میں قرآن و سنت کا نور آپ کے سینے کی طرف ضرور منتقل کرے گا۔ اس بات کی عادت ڈالیے، تقلید اور تعظیم میں فرق کیجیے، تقلید اور تعظیم میں فرق کیجیے، مسلمانوں کو پارا پارا ہونے سے بچائیے۔ اہل حدیث و دنیا میں آپ واحد قوم ہو جن کے پاس اللہ رب العالمین کا فرمان، اس کے رسول کا فرمان، سب سے زیادہ سچا اور سچا دین آپ کے پاس ہے۔ آپ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے، ایک قیادت میں جمع ہو جائیے، ایک پرچم تلے آ جائیے، نفرتوں اور دراڑوں کو مٹا دیجئے، محبت کی فضا قائم کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ حي على الفلاح۔